کہ کھل چکے ہیں, کوئی چائنیز بول رہا ہے تو کوئی کیا بول رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس تو بہانہ ہے نا, وہ تو کھل چکے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کھلے, حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ آنے انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, صحیح کر کے مانتے بھی ہیں. ان کو صرف یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج غیب میں ہے, مان لیا آپ کے خیال سے, دیوار تو نہیں نعوذ باللہ غیب میں زبردستی تو نہ کرو نا, وہاں پہ کوئی سوراخ ہے جہاں پہ دیوار بنی تھی, ہو جی وہاں پہ کچھ نظر بادل آیا رہتا ہے ہر وقت. اٹس اے ویری بگ پرابلم, دے کیناٹ سالو اٹ. بہرحال یہ بات کہیں اور چل جائے گی. دا وے قرآن پاک ہیز ایکسپلینڈ اٹ, وہ اینگل اتنا زبردست ہے نا کہ وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود عذاب میں ڈال دیا ہو, حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج نہ کھول دوں اور وہ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے, اور حدیث میں وہ بھیڑوں کی طرح حملہ کریں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں انہیں, وہ کیا پتہ اربوں کی تعداد میں ہو, ٹھیک ہے. سو وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا واقعہ تھا قرآن پاک میں اس طریقے سے دیکھنا, کیونکہ یہ جیوگرافیکل ٹپالوجی کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ عذاب ڈالے ہوئے, قوموں پہ کہاں کہاں عذاب آئے. وہ بستیاں ابھی تک آباد نہیں ہوئی. حضرت لوط کی قوم جہاں پہ سی آف گیلیلی کے اوپر عذاب میں آئی, ابھی بھی وہ سلفر کا علاقہ ہے, سلفر لٹل سفید رنگ کی مٹی ہے, مٹی اٹھاؤ آگ لگاؤ دھماکہ ہوتا ہے اس میں, ابھی بھی سلفر ادھر ہی ہے, اور سلفر اینڈ فاسفورس کا مکسچر ہے. وہ جو تبوک کے اوپر عاد اور سمود کی بستی ہے, نبی اسلام کے ٹائم پہ بھی نہیں آباد تھی, ابھی بھی نہیں آباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر سے نکلو, یہ کوئی ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہے, عبرت کی جگہ ہے بس. وہ بستیاں نہیں آباد, جہاں جہاں پہ اللہ نے عذاب کیا وہ ابھی تک آباد نہیں ہوئی. اور وہ کیسے آباد ہوں, یہ ہے وہ والا ٹیکنالوجیکل سوال جو کہ صاحب سمجھ رہتے ہیں کہ ایسا کیا کریں گے یاجوج ماجوج کہ جب وہ انٹر ہوں گے اوپر کی جگہوں سے نیچے, تو نیچے جغرافیکل بستیوں کی آباد ہونے کی پرابیبلٹی ہائی ہو جانی ہے یا 100% ہو جانی ہے. یہ بھی تو ایک سوال بڑا سمپل سا, میں نے تو کوئی پورٹلز اور یہ والی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہاں تو سمپل قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بستی نہیں آباد ہو سکتی جو اللہ نے تباہ کر دی ہے جب تک کہ یاجوج. کیا تعلق ہے ایک بستیوں کے اللہ کے عذاب کے تھرو تباہ ہونے کے بعد یا آباد ہونے کا, بالکل, یا ریبلیٹیٹ ہونے کا, کہ اس کا یاجوج ماجوج سے تھا. یہ اتنا بڑا سوال ہمیں روز نہیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ناٹ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی پروگرس کی یا بہت بڑی ایگریکلچر کی یا بہت, کیونکہ بستی آباد کے پیچھے کافی سارے علوم آ جاتے ہیں نا, بہت سارے سبجیکٹ میٹر آتے ہیں, سب کے سب کی یہ آیت ہے. اور یہ کوئی مستند کبھی حدیث یا ضعیف حدیث کی بات ہے, تو قرآن کی آیتیں ہیں. اس بارے میں سوچنا ہی نہیں, لیکن ہم نے, میں تو یہاں سے شروع ہوا تھا یہ ساری کہانی, پتہ ہے کہ یہ ایسا واقعہ کیا ہے کہ جو مطلب میں تو بہت تفصیل سے ان بستیوں کو پڑھا ہوا ہے نا, کیونکہ میں بائبل کو, توریت کو اور قرآن پاک کو کمپیریزن میں پڑھا تھا, اور وہ بستیوں کے اوپر کوئی شک بھی نہیں. تینوں کتابوں نے وہی بستیاں بتائی ہوئی ہیں. کوئی شک ہوتا ہے میں کہتا نہیں, وہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوم ادھر تھی, تو مسلمان کہتے ہیں تو ادھر تھی. جیسے وہ اصحاب کہف کو خود ہی زبردستی کی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, کوئی ایک نشانی پوری نہیں ہے اس کے اوپر, مگر اصحاب کہف کا غار وہ بنا دی. سو میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تدبر کے لیے, تفکر کے لیے اور تدبیر کے لیے ہم پہ نازل کیا تھا, ہم نے اس کو بس برکات کے لیے رکھ دیا. برکات کے لیے, صحیح ہے. سر اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, کین اٹ بی لیڈ ٹورڈ غزوہ ہند ٹائپ اس طرح کا, فلسطین کی جنگ؟ جی, اس وقت جو جنگ چھڑ چکی ہے, کیا یہ الٹیمیٹلی وہاں پہنچنے کی آپ کی آبزرویشن؟ میری غزوہ ہند کے بارے میں بڑی آسان سی رائے ہے کہ جب ہند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ہند تھا, اس کے اوپر جو غزوہ ہے وہ غزوہ ہند ہے. یہ نئی ڈیفینیشن میں ہم نے خود ہی تاج پہن لی سر پہ کہ ہمارا دریائے سندھ تک جو ہے وہ ہند کی باؤنڈری تھی, ادھر خراسان تھا, ادھر ہند تھا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کل فار ایگزامپل کوئی نیا علاقہ بھی پاکستان کے انڈر آ جاتا ہے, جی, ٹھیک ہے, سمجھ لیں وہ پاکستان ہی کہلائے گا. ہم نے سمجھ لیں افغانستان ہمارے انڈر آ جاتا, ٹھیک ہے, یا ازبکستان کا یا چائنا کا کوئی اڑمچی ہمارے انڈر وہ پاکستان ہو گیا. مگر نبی اسلام کے ٹائم پہ جو چین کا ملک تھا, جو اس وقت بولا گیا ہے, حدیث میں ارشاد فرمایا گیا, وہ ہے ڈیفینیشن. سو جو ہند کا علاقہ دریائے سندھ کے اس طرف ہے, ادھر والے لوگوں کو ذرا ہوشیار ہو, وہ تو ہمارے اوپر, تو ہم ہیں, ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے. ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو جب کے پی کے جاتا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا تسلی میں ہوتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو گیا وہ پاکستان ہی, کوئی یہ نہ سمجھے میں پاکستان کے خلاف. کے پی کے نہیں ہے ہند میں, کے پی کے واز نیور ان ہند. سو غزوہ ہند کا تعلق اس علاقے کے ساتھ ہے, ان علاقوں کے لوگوں کے کرتوتوں کے اوپر لڑائی ہونی ہے جو اس وقت ہند میں تھے. اس وقت جو ہند میں ہے اس کو کیا کرنا ہم نے؟ اچھا, وہ نہیں ہے تو ساری انالوجی اس کے اوپر ڈرا ہوتی ہے کہ ہند کو تیاری شروع کر جب حدیث ارشاد ہوئی ہے, اصول تو یہی کہتا ہے نا, اس وقت معاملہ دیکھیں گے نا کہ جب نبی اسلام نے ہند کے لیے بولا ہے,
آپ زبردستی فار ایگزامپل انڈیا کی بھی باؤنڈری انکریز کر دیں, ادھر بھی غزوہ ہند کروا دیں گے ہم, کیونکہ انڈیا جہاں جائے گا وہ ہند ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہے نا, جو نبی اسلام کے ٹائم پہ ہند تھا وہ وہی ہند ہے, اور وہ اس وقت ہم بھی ہند میں ہی تھے. تو ہم زبردستی نا اس کے اوپر کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے ساتھ ہو, اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ, اللہ کرے ہم ہی ہوں غزوہ ہند کے اللہ کی طرف سے لڑنے والے لوگ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو ہمارے کرتوت ہیں بنتا ہمارے ساتھ ہی ہے کہ پٹائی ہماری ہونی چاہیے. کون شک میں, کون یہ مطلب اپنے آپ کو خود ہی جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے, اور جھوٹے بچے پیدا کریں گے ہم. بتائیں گے کہ بھائی جو ہمارے کام ہے پٹائی بنتی ہے ہماری, ٹھیک ہے. اور ابھی نہ یہ مانا تو پھر واقعی غزوہ ہند ہمارے خلاف ہی ہونا چاہیے. مانے تو صحیح نا, اسلام میں صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنا فرض ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے غزوہ ہند لڑیں. اس سے بڑی اپرچونٹی ہے چائنا کے اوپر نہیں ہے, روس کے اوپر نہیں ہے, برازیل کے اوپر نہیں ہے, آسٹریلیا پہ نہیں ہے. ہمارے اوپر ایک حدیث ہے, کچھ چھوٹا واقعہ ہے. اب ہمارے اوپر یہ ڈیسیژن ہے کہ یا تو ہم حدیث کے رائٹ سائڈ پہ ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ ہوں. لینا نہیں ہے ڈیسیژن, خود ہی. اور دیکھیں اپنے نبی کی حدیث بدل لیں گے, اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم. ڈاکٹر صلاح کہتے ہیں نا قرآن بدل دیں گے, اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. یہ غزوہ ہند والی کیس کے اوپر ہم حدیث کی ڈیفینیشنیں بدلی جا رہے ہیں, اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرنے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک معاملہ ہے جو ہمارے نام کے اوپر حدیث اور وعید کی حدیث ہے کہ ہند میں پٹائی ہونی ہے کسی کی, مسلمانوں نے مارنا ہے. خود سوچ لیں اب ہم میری اور آپ کی حالت کیسی ہے. کیا میں واقعی ابو بکر عمر علی کی فوج میں ہوتا اگر آج ہوتا, یا پھر ان کی فوج میری پٹائی کرتی, تو میں اتنا احتساب تو کر سکتا ہوں اپنا کہ نہیں وہ مجھے نہ سلیکٹ کرتے, تھوڑی سی درگت تو میری بناتے ہو. صحیح ہے.